آج کے دن کی صدقے سے اللہ ہمیں بھی دیدار عطا فرما دے. وَكَانَ مِنَ الْبَجْ رسول اللہ کے چہرے اقدس گول تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَكَأَنَّ وَجْهَهُ بَرْقَةُ الصَّفٍ حضور کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے خدا کے قرآن کا برق پاکیزہ. سبحان اللہ. وَكَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ ذرا توجہ کر کے بیٹھیا. وَكَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ دن کے وقت لگتا ایسا تھا. مانا میں کر رہا ہوں حدیث کا مرادی مانا کر رہا ہوں. صحابہ کرام کی موقف دیکھیے. دن کے وقت مرادی مانا ہے. دن کے وقت لگتا ایسا تھا کہ سورج جب سے طلوع نہیں ہو رہا خود مصطفیٰ کے چہرے سے طلوع کر رہا. سبحان اللہ. تو پھر اللہ اکبر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتلألأ وجهه كما تلألأ القمر ليلة البدر. فرما رات کے وقت حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چودھری کا چاند کا کرتا. ایک معنی. دوسرا معنی جو آج کے دن کے حوالے سے کر رہا ہوں. دوسرا معنی والضحا تفسیر عزیزی کو اٹھائی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا. ضحا مراد از ضحا روزے ولادت پیغمبر و مراد از لیل شب معراج. والضحا محبوب تیرے ولادت کی قسم واللیل اذا سجا تیرے معراج کی قسم. ہاتھ جوڑ لاؤں غور کر لینا ہے. اگر دل کو بات لگے تو ہاتھ اٹھا کر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. اگر پہلے بات سننا ہے میلاد کہتے ہیں دنیا میں تشریف لانے کو. معراج کہتے ہیں زمین سے آسمان پر جانے کو. اللہ کہہ رہا ہے والضحا واللیل اذا سجا. جس عظمت کے ساتھ تو دنیا میں آ رہا تھا تیرے آنے کی قسم میں خدا کا رہا تھا. جس شان کے ساتھ تو میرے پاس لامکہ پہ آتا تھے آنے کی قسم میں خدا کا رہا. واللیل اذا سجا تیرے آنے کی بھی قسم تیری جانے کی بھی قسم. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم چہرے تابا ہر کوئی دیکھا کرتے تھے. یہ خان صاحب کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث تو ہر عظیم ہے مگر یہ حدیث میں نے جب پڑھی تو میرا ایمان اور تازہ ہو گیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ پہلی مرتبہ جب حضور کے چہرے کو دیکھا نا جب پہلی مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کر پتہ کیا کہا خدا کی قسم اگر حضور اپنی نبوت کی دلیل نہ بھی دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبوت کی دلیل تو معجزے ہوتے ہیں نا. اگر حضور اپنی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو حضور کے چہرے کا حسنی حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. آؤ سن لیجیے پھر اگلی حدیث سناؤ. جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بڑے عالم دین تھے. کسی نے کہا کہ وہ جھوٹا نبی ہے معاذ اللہ. جب یہ سنتے گئے کہنے لگے جاؤ دکھاؤ تو صحیح ان کا چہرہ کیسا ہے. دور سے حضور کے چہرے کو دیکھا زبان سے کہا ابھی مومن نہیں ہوئے. پہلے کہہ دیا اللہ ان وجهه ليس بوجه الكذاب. تم کہتے تھے یہ جھوٹا چہرہ ہے. خدا کی قسم اس نبی کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ اس پورے روح زمین پر اللہ کا کوئی سچا نبی ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہو سکتی ہے. سرکار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد. اللہ اکبر. میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے چہرے تابا کی زیارت کیا کرتے تھے صحابہ. اللہ اکبر. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب صحابہ کرام کے جھرمٹ پہ موجود ہوتے تو صحابہ ٹکٹکی باندھ کر رسول اللہ کے چہرے انور کا دیدار کر دیتے. صوفیت لکھا کہ اللہ پاک نے حضور کے حسن پہ 70,000 پردے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے 70,000 پردوں میں محبوب کو چھپا کر دنیا میں بھیجا. کیوں؟ اب جواب سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. 70,000 پردوں میں چھپا کے محبوب کو دنیا میں بھیجا. کیوں؟ اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیکھنے دیتا ہے. اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد پاک ہو. آؤ سنو حضرت نصیر الدین حضرت شاہ نصیر الدین نے لکھا آج کی رات کے انداز نرانے دیکھے آج کی رات کے انداز نرانے دیکھے پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات جلوے حسن حقیقت کی ضیاء باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات اللہ اکبر جلوے حسن محمد کی ضیاء باری میں بن گئی مطلع انوار شہر آج کی رات رحمت سجد عالم عالم کو محیط کوئی آسی نہیں محروم عطا آج کی رات جب حضور لا بقا پر پہنچے تو گویا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا پہلا تحفہ کیا دیا آؤ سنو بلال پاک کے تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں اللہ نے حضور کو معراج کا تحفہ کیا دیا بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو جس کا دل دھرے وہی کہ سبحان اللہ بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات قرآن نے کہا عزیز علیہ وعنتم اب اللہ اکبر آخری باتیں ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے عزیز علیہ وعنتم اللہ اکبر فرمایا محبوب عزیز کا مطلب ہے غالب مگر عزیز کا صلہ جب علا آ جاتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے معنی کیا ہو جاتا ہے دکھ تمہیں ہوتا ہے تکلیف مصطفیٰ کو ہوتی ہے کانٹا تمہیں چھوٹا ہے درد مصطفیٰ کو ہوتا ہے ارے مشکل میں تم ہوتے ہو درد مصطفیٰ کریم کو ہوتا ہے میلاد پاک میں آنے والوں ادھر بیٹھنے والوں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں جب دکھ میں آزمائش میں ابتلا میں مصیبت میں آ جاؤ کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا اس لیے قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین تمہاری جان اتنا زیادہ قریب نہیں جتنا نبی کی جان ہمارے زیادہ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بازار کی طرف حضور تشریف لے گئے قمیض لینی ہے توجہ ہے قمیض لینی ہے رسول اللہ کے پاس 10 درہم ہے 10 درہم حضور چلے گئے 4 درہم میں قمیض خریدی اسے زیب تن کیا حدیث نہیں ہے یہ جو جملہ اب بول رہا ہوں حدیث نہیں ہے میں اپنے عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں حضور نے قمیص کو زیب تن کیا میں اس قمیص پہ 1 کروڑ بار قربان نہ جاؤں جو مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگ رہے ہیں رسول اللہ نے قمیص کو زیب تن کیا ایک بدو عربی دیہاتی سادہ سا بندہ آ گیا آقا یہ قمیص مجھے دے سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے فرمایا ہاں میں تمہیں دے سکتا حضور نے قمیض اتاری اس کے حوالے دوبارہ بزاز کے پاس گئے 4 درہم میں قمیض خریدی حضور راستے میں سے آ رہے ہیں جب راستے میں پہنچے تو ایک باندی رو رہی 8 درہم خرچ ہو گئے 4 پہلی قمیض کے وقت 4 دوسری قمیض کے وقت باقی 2 درہم حضور کے پاس باقی رہ گئے اس وقت اس حال میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم راستے میں سے جا رہے تھے ایک باندی راستے میں رو رہی تھی جب راستے میں رو رہی تھی عزیزم علیہ وعنتم تم اکیلے نہیں ہو تمہارا نبی تمہارے ساتھ ہے تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے یا رسول باندی رو رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے ادھر امام الانبیاء ہے ادھر باندی ہے ادھر امام الرسول ہے ادھر کنیز ہے میرے قریب آقا نے فرمایا کیوں روتی ہو سوال پیدا ہوتا ہے آگے گزر جاتے مگر نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے مصداق نبی یہ نہیں دیکھتے کہ باندی ہے کنیز ہے گناہگار ہے نیکوکار ہے جو بھی آتا ہے مصطفیٰ اسے کیوں رو رہی ہو عرض کی میرے مالک نے مجھے 2 روپے دیے تھے کہ جاؤ اس کو جا کر سودا سلف لے کر آؤ وہ 2 درہم مجھ سے گر گئے جب 2 درہم مجھ سے گر گئے تو اس لیے رو رہی حضور نے
لیے پھر حضور نے دیکھا پھر وہ رو رہی ہے حضور نے فرمایا آپ کیوں روتی ہو اب میں کہتا ہوں جب یہ جملہ سنو گے نا اگلے سال تک یاد رکھو گے اگر میری زندگی رہی تو تم اگلے سال تک یاد رکھو گے جملہ اتنا خوبصورت ہے حضور نے فرمایا اب کیوں رو رہی ہو عرض کیا کیا رو اس لیے رہی واپس جاؤں گی تو میرا مالک مجھے مارے گا اذیت دے گا بڑا سخت ہے حضور نے کیا ارشاد فرمایا حدیث کا مفہوم ہے فرمایا تم میرے ساتھ چلتی جا آج یعنی پوری دنیا دیکھے گی کنیز میرے ساتھ چلے گی نبیوں کا امام اس کا سفارشی بن کے اسے مارے کے گھر جائے گا اللہ اکبر میرے قریب آقا چلتے جا رہے ہیں آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں کنیز کے ساتھ حضور جا رہے ہیں اس کے مالک کا گھر آیا حضور نے فرمایا السلام علیکم جواب اندر سے نہیں ملا پھر حضور نے فرمایا السلام علیکم جواب اندر سے نہیں ملا تیسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام آپ پر سلام ہو دروازہ کھلا جب حضور اندر داخل ہو گئے حضور نے پہلا سوال کیا میری آواز کو سنا تھا پہچانا تھا سلام کو سنا تھا تو پھر سلام کا جواب کیوں نہیں دیا تھا اب سن آقا ہم سب گھر والے چاہتے یہ تھے آپ بار بار سلام کرتے جائے ہمارے گھر میں بار بار سلام آتی چلی جائے ماں باپ پر قربان ہو جائے آقا آپ نے ہمارے گھر میں قدم رکھ جا کیسے فرما دیے کیسے آپ کی آمد پاک ہوئی میرا گھر تو جنت بن گیا نور علی نور بن گیا جب آپ کی آمد پاک ہو گئی کیسے آئے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مصداق نبی نے کیا فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا تیری بندی رو رہی تھی رسیلے میں اس کے رونے کو میں برداشت نہیں کر سکا اس نے کہا میرا مالک مجھے مارے گا آج میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں مالک نکل گئی اس نے کہا میری ہزاروں بندی آپ کے قدموں پر احساس رسول مکرم کو ہوتا ہے میرے پاس مثالیں بہت زیادہ تھی وقت بہت کم ہے بس ایک دو مثالیں عرض کر کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں آخری بات عرض کر فرصت ہوتے ہیں کیا یہ شفقت رحمت حضور کی امت پر اس دنیا میں رہے گی یا قیامت تک بھی ہوگی سبحان اللہ کیا قیامت تک بھی ہوگی ہاں قیامت تک بھی ہوگی قیامت کے بعد بھی ہوگی سبحان اللہ